حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب خواہشات نفس اور مخلوق سے ارادے اور آرزویں بندے سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا دل ما سوا اللہ سے فنا ہو جاتا ہے اور اس میں صرف ارادہ خداوندی باقی رہ جاتا ہے، تو خدا سے وصال کے بعد بندہ خدا کا برگزیدہ بندہ اور محبوب بن جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن وہ خود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب ہی سے محبت کرتا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے ملنے والی نعمتوں ہی سے متمتع ہونا چاہتا ہے۔ خدا کی رحمت کے کبھی نہ بند ہونے والے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، پھر خدا کی جانب سے اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں اور وہ خدا کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے اور مشیت خداوندی کا ہی طالب ہوتا ہے، اسی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اسی کے احکام مانتا ہے اور کسی کی مطابقت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے وجود یا فعل پر وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایسے میں اس بندے سے خدا تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا اور اس کے خیال کے خلاف اسے وہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ خواہشوں اور ارادوں کے زوال سے ما سوا اللہ کا زوال اس انداز میں ہوتا ہے کہ بندہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا ارادہ بن جاتا ہے۔ اس طرح بندے کے حق میں خدا تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کا خود اپنی ذات سے وعدہ کرنا۔ مثلاً اگر بندہ اپنی ذات کے لیے کسی فعل کا ارادہ کرے اور پھر خود ہی اس فعل کو انجام نہ دے، کوئی دوسرا فعل مناسب خیال کرے، تو اس کی مثال ناسخ و منسوخ کی طرح ہو جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے آتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب رسول خدا سے خواہش اور ارادہ ختم کر دیا گیا تو حضور کو ان مقامات کی طرف متوجہ کر دیا گیا جن کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مراد تھے۔ آپ کو ایک حال اور ایک وعدے پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خدا تعالیٰ آپ کو تقدیر کی طرف لے گیا اور اس کی باغ آپ کی طرف چھوڑ دی اور آپ کو اس میں پھرایا پلٹایا اور آپ سے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی آپ تقدیر خداوندی کے دریا میں ہیں اور اس کی موجیں آپ کو ادھر سے ادھر سیر کراتی ہیں۔ بس نبی کے کام کی ابتدا ولی کے کام کی انتہا ہے، اور ولی اور ابدال کے آخری مقامات وہ ہیں کہ ان کے بعد نبوت کے علاوہ کوئی مقام نہیں۔